الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہ درس جو ہے امثال القرآن کے حوالے سے 14واں حصہ ہے، اور پچھلے درس کے یہ آج آخری کڑی ہے۔ پچھلے درس کے اندر جو ہم نے آیت آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کی تھی وہ سورہ آل عمران سے آیت نمبر 36 تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب وہ ایک آرزو کی تھی اور تمنا کی تھی اور فرمایا تھا، اے اللہ اگر مجھے بیٹا پیدا ہوا تو میں اے اللہ تیرے راستے میں دے دوں گی، اور یہ ساری باتیں جو آپ نے پہلے سنی، اور پھر ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، مذکر جو ہے وہ عورت کی طرح نہیں ہے، مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہے۔ تو عورت کی جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح دوسرے معاشرے اور تہذیبیں اور قومیں عورت کے ساتھ ذلت آمیز رویہ رکھا کرتی تھیں، اور اسلام نے جو ہے وہ کتنی عزت دی، اسلام نے اس کو شرف بخشا، اور اسلام نے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے عورت کو عزت اور احترام سے نوازا۔ آج چند اعتراضات ہیں اور ان کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کرے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ مغرب کا یہ کہنا ہے کہ مرد کو اسلام کہتا ہے کہ 4 شادیوں کا حکم دیتا ہے، اور مرد حضرات جو ہیں وہ 4 شادیاں کرتے ہیں، اور اسلام اور قرآن جو ہے ان کو 4 شادیوں کا حکم دیتا ہے۔ مرد 4 شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ عورتوں سے تم نکاح کرو، ما طاب لکم ما طاب لکم، یعنی چوائس دی، اے مرد تمہاری مرضی ہے، تم ایک کو خوش رکھ سکتے ہو، ایک کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو، وہ تمہارے اوپر ہے۔ اگر ایک کو کر سکتے ہو تو پھر اگر ٹھیک ہے، دوسری کو، تیسری، چوتھی کو اگر تم اپنے گھر کے اندر رکھ سکتے ہو، اس کا خرچہ اور اس کے اخراجات اور وسائل اور ذرائع اور اس کے لیے سہولیات جو ذمہ داری بنتی ہے ایک مرد کی، ٹھیک ہے، اسلام نے حکم نہیں دیا، یہ اسلام کی چوائس دی ہوئی ایک چوائس تھی مرد کو۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ تاریخ کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے اندر جب جرمن قوم کے سارے نوجوان اور مرد حضرات جو ہے اکثریت کے اندر مارے گئے، جنگ کے اندر کام آئے، تو پھر وہاں جو بچے تھے وہ عورتیں بچی تھیں، بچے بچے تھے اور بوڑھے بچے تھے، ان کے پاس جو ہے مین پاور نہیں تھی، وہ مرد نہیں تھے نسلوں کو آگے بڑھانے اور بچانے کے لیے۔ تو پھر ان کو ترکی سے وہ یعنی مین پاور ان کو لینی پڑی، مرد لینے پڑے تاکہ اپنی نسلوں کو بچا سکیں۔ تو دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ کیونکہ مرد حضرات بہر کام کرتے ہیں، اور دنیا کی مختلف فیلڈ کے اندر اور مختلف لڑائیوں اور ہر جگہ اکثر اموات زیادہ جو ہیں وہ مردوں کے۔ اگر یہ تناسب جو ہے وہ برابر اور متوازن نہ رہے، پھر اسلام کہتا ہے کہ آؤ، ہم نے تمہیں کہا کہ جو اصول اور ضابطہ قانون ہے انسانی زندگی کے لیے جو بہتر ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو 2 3 4 کر لو، توازن جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، معاشرہ بگڑے گا نہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ آ جائیں عورت کے جو ہے وہ پردے کے بارے میں، کہ عورت کو جو اسلام ہے وہ پردہ کراتا ہے، وہ چھپا کے رکھتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور دقیانوسی اور فلاں پتہ نہیں 1000 قسم کے فلسفے جو ہیں وہ گڑھے جاتے ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو جتنا معزز ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، اس کی جان کو اور اس کی عزت کو خطرہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ہے، کسی ملک کا جو وزیر ہے اس کی کتنی یعنی پروٹیکشن ہے، حفاظت ہے، وہ علیحدہ بیٹھا ہے، وہ گلیوں میں گھومتا نہیں ادھر ادھر، کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ اس کو اس کی حفاظت ہے۔ بالکل اسی طرح عورت کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور وقار اور شان دی ہے۔ اور پھر اس کو لباس کے بارے میں باتیں کہ لباس جو ہے اس کا یہ نہیں وہ نہیں فلاں۔ آپ دیکھیں انسانی تاریخ میں
آدم علیہ السلام کی جب اولاد اور نسل دنیا کے اندر بڑھی، کیا ننگے بدن سے کپڑوں کی طرف آئی یا کپڑوں سے ننگے بدن کی طرف ترقی کی اس نے؟ پوری انسانیت جانتی ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اس وقت کا جو دور تھا وہ اتنی شعور اور عقل والا اور کپڑوں اور اس قسم کی سہولیات نہیں تھی۔ انسان صرف اپنا بدن جو ہے شرمگاہ کو ڈھانپتا تھا اور کپڑا اس کو میسر نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو پھر انسان کو سمجھنا چاہیے انسان مہذب ہی تب ہوتا ہے جب ننگے بدن سے کپڑوں کی طرف جائے، لیکن یہاں تو کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کپڑے اتارو تو یہ ترقی پتہ نہیں کون سی ہے، یا کوئی نیا فساد ہے اور نیا ایک فتنہ ہے جو دنیا کے اندر برپا ہے۔ اور پھر دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، لباس جو ہے، لباس کا تقاضا ہے کہ وہ منصب کی یاد دلاتا ہے، لباس کا تقاضا ہے کہ وہ منصب کو بتاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ فوجی ہے، عسکری ہے، بحری فوج ہے، بری فوج ہے، فضائی فوج ہے، ان کے لباس مختلف، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس کے لباس مختلف ہیں، ایک دیہاتی ہے، ایک شہری، اس کے لباس مختلف ہے۔ ہر سٹینڈرڈ، ہر معیار میں اب ہر فیلڈ کے اندر چلے جائیں، لباس جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کا منصب کیا ہے۔ بالکل بے عینی ہی عورت کا لباس بھی بتاتا ہے کہ یہ شرم و حیا کا پیکر، ایک مجسم، ایک عورت، ایک خاتون جا رہی۔ اور پھر یاد رکھیں کہ اسلام ہمارا جو کہتا ہے، اسلام ہمارا کہتا ہے جو مقدس چیز ہے، جو پاکیزہ چیز ہے، جو زیادہ سے زیادہ معزز اور پاکیزہ اور مقدس ہے، اس کو لباس پہنا دو، چاہے وہ کعبہ ہے یا قرآن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شعراء کے کیٹس ہو، ولیم ہو، اور دوسرے تیسرے ہوں، اور کنفیوشس ہو، دوسرے رہبر اور رہنما، ان کی تحریریں اور ان کے ناول، ان کی شاعری آپ نے دیکھا، یا پھر ناولوں کو کہ وہ جزدان میں ہو، وہ کپڑوں میں ہو، ان کو ڈھانپا گیا ہو، اس کی عزت اور تکریم کی گئی۔ ناول ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ گلیوں، علاقوں اور گندی جگہوں پر اور سڑکوں اور روڈوں پر پڑے رہیں، اور قرآن ایسی مقدس کتاب ہے کہ وہ جزدان میں ہو، وہ اوپر ہو، اور اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کو لباس پہنایا جائے اور اس کی تکریم ہو۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ یورپ آج عورت کو ناول بنانا چاہتا ہے اور اسلام کتاب حیات بنانا چاہتا ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اور یہ لوگ اور یہ تہذیب جو ہے وہ عورت کو بے لباس کر کے، اس کے وقار کو مجروح کر کے اس کے اوپر کمانا چاہتے۔ آپ دیکھیں کہ باپ کبھی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بے لباس ہو کے نہیں بیٹھ سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ بیٹی اس کے کپڑے مختصر ہوں، باپ بیٹھے اس کے ساتھ بیٹھ سکے، بھائی نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اسی طرح جو محرم رشتے نہیں بیٹھ سکتے، جب باپ بھی نہیں چاہتا، بیٹا بھی نہیں چاہتا کہ اس کے کپڑے مختصر ہوں اور وہ پردے میں نہ ہو، پھر کون لوگ ہیں جو ایسا چاہتے ہیں؟ جو بھی چاہتے ہیں وہ کاروباری ہیں، وہ کاروباری ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ شادی جو ہے وہ نکاح، جی سارا کچھ جو ہے مرد کو دیا جاتا ہے، لیکن اسلام نے جو عزت اور تکریم عورت کو دی، کف کا لفظ استعمال کیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر برابری ہو تو نکاح کر دو، اس رشتے میں برکت ہے۔ ایک بچی پڑھی لکھی، قرآن، تعلیم، تقوی، پرہیزگاری، نمازیں، اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کو اپنی جان سے اس نے چمٹایا ہوا، اور اس کے ساتھ ایک جہل کو باندھ دو، تو ورثاء کی سنگین ترین غلطی جس کا اللہ تعالیٰ نے حساب لینا۔ یہ برابری کسی اسلامی کسی تہذیب کے اندر، کسی قوم نے اور کسی ملک نے عورتوں کو یہ مقام اور عزت نہیں دیا جو اسلام نے دیا ہے۔ برابری ہے۔ اور جو نکاح ہوتا ہے، کہتے ہیں طلاق جو ہے، طلاق کا سسٹم اور طلاق کا تصور کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ ہندو مذہب میں جائیں تو وہ کیا کرتے ہوتے اس وقت ستی کر دیتے، عیسائی، یہودی، دوسرے مذاہب کے اندر ڈیورس، وہ کہاں سے لیا تم نے قانون؟ وہ قانون اسلام سے تم نے لیا ہے، اور قانون اسلام کے لیتے ہیں لیکن اسلام کا نام نہیں لیتے۔ آپ دیکھیں نکاح ہوتا ہے، طلاق جو ہے مرد دیتا ہے، عورت بھی تو دے سکتی ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے اس وقت ساری شروط ہوتی ہیں، بھی قبل تو ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ پھر مرد جس طرح شروط لگاتا ہے شرطوں، اسلام پورے کا پورا حق دیتا ہے عورت بھی شروط کے ساتھ آئے، وہ شرطیں لگائے کہ ایسا ایسا نہ ہوا تو پھر طلاق ہو جاتی ہے، طلاق خلا کے ساتھ طلاق لیتی ہے۔
مرد کو ہے، اور پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ وراثت میں اب دیکھیں مرد کو جو ہے وہ اتنا، عورت کو جو ہے اس کا آدھا، کیوں اس کو 2 حصے، اس کو 1 حصہ؟ غلط، تم نے بات سمجھی ہی نہیں۔ جو مثلا ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، دونوں نے وراثت لینی ہے، جو بھائی وراثت لے کر جا رہا ہے 2 حصے، وہ کس کو کھلائے گا؟ اس کی ذمہ داری ہے جا کر بیوی کو جا کر کھلائے۔ وہ عورت کے پاس اس کے 2 حصے گئے، اور جو بہن لے کر جا رہی ہے وہ خود کھائے گی، کیونکہ وہ اپنے خامد کو وہ نہیں دے سکتی، اس کے لیے لازمی فرض نہیں ہے۔ اگر دے گی تو احسان ہے، کیونکہ مرد کے ذمہ داری ہے اس کی، یعنی کفالت کرنا اس کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری نہیں، اس کا احسان ہے۔ اگر وہ 1 حصہ لے کر جاتی ہے تو خود کھاتی ہے، اگر مرد بھائی اس کا لے کر جاتا ہے تو اپنی بیوی کو، عورت کو جا کر 2 حصے دیتا ہے، تو عورت کو 2 حصے ملے، مرد کو 1 حصہ ملا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، کہتے ہیں جو عورت جو ہے وہ کما نہیں سکتی، جو اسلام جو ہے عورت کو یہ کہتا ہے کہ تم کمانے کی، اور اس کو اجازت، اور بیرون میں، اور یہ اور فلو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی تجارت تھی ان کی، اور تجارتی قافلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جایا کرتے تھے۔ اسلام نے جو عزت دی ہے وہ یہ کہ مرد کے ذمے اس کے، عورت کے حقوق اور فرائض اور اس کی ذمہ داری دی کہ اس کی کفالت کرو، کما کے لے آؤ، اس کو کھلاؤ، اس کی سہولیات گھر کی وہ پوری کرو، جائز۔ اگر عورت کرتی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ عورت کا یہ احسان ہے، اگر کماتی ہے خامد کو دیتی، یعنی عورت کو اللہ نے عزت دی احسان کے رتبے پہ، نہ کہ اس وجہ سے کہ عورت کی ذمہ داری، بلکہ عورت کی ذمہ داری نہیں، ذمہ داری مرد کی ہے، لیکن عورت اگر کماتی ہے تو اس کا احسان ہے۔ پھر مسئلہ آ گیا جی، بچے پیدا کرتی ہے عورت، اس کو یہ مسئلہ اور یہ فلاں فلاں۔ ہاں، فطرت کے ساتھ اگر لڑو گے تو تباہی اور بربادی آتی ہے۔ اب دیکھیں فطری جو جذبے ہیں انہوں نے نکلنا ہوتا ہے، کہیں بھی نکلیں، اگر سیدھے طریقے سے ان کا استعمال ہو اور ان کے جذبات کا نکلنے کا طریقہ صحیح ڈھنگ صحیح ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تباہی اور بربادی آتی ہے۔ آپ دیکھیں دریا کا پانی اس نے بہنا ہے، اور اپنی تیزی اور روانی کے ساتھ بہنا ہے، آپ رکاوٹیں ڈالیں، وہ اوپر سے، وہ نیچے سے، وہ دائیں سے، وہ بائیں سے، کہیں سے بھی نکلے گا۔ فضائیں ہیں، ہوائیں، کسی بھی چیز، آپ دیکھیں فطری جذبے کو آپ روکنے کی کوشش کریں گے غلط طریقے سے تو وہ نکلے گا، اور غلط سائڈ پہ نکلے گا۔ ایک خاتون جو ہے، مطلب مقابلہ ہو رہا تھا دوڑ کا، ایک بندے نے کہا کہ دیکھیں جی مرد سے آگے نکل گئی، عورتیں جیت گئی مردوں سے، اور مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس نے سوال کیا کہ کیا اس کے بچے بھی ہیں؟ کہتے نہیں، اس کے بچے نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے مسل پول ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا جو رحم سکڑ جاتا ہے، یہ بچوں کے قابل نہیں رہتی۔ تو اس نے کہا مجھے ایک جواب دو، یہ کون سا جینڈر ہے، کون سی جنس ہے؟ عورت کی جنس میں تو جاتی نہیں، اور مرد بھی نہیں، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، یہ کون سی شکل ہے؟ یہ تو کوئی تیسری شکل ہے جو عورت کے لباس میں گھوم رہی ہے، تو پھر عورت کی ترقی تو نہ ہوئی، یہ کون سا جینڈر ہے؟ اگر عورتیں اس فطرت کو کھو دیں بچے جنم دینے والی، پھر یہ جذبہ نکلے گا، کہیں بھی نکلے گا۔ یہ عورتیں اگر آدم علیہ السلام کی نسل کو نہیں پالیں گی، انسانوں کی نسلوں کو نہیں پالیں گی، تو پھر کتے اور بلیوں کو پالیں گے۔ اس جذبے نے نکلنا ہے۔ آپ دیکھیں تہذیب، مغربی تہذیب میں وہاں ایسے ہی ہے، کتوں کو پالا جا رہا ہے اور بلیوں کو پالا جا رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں، ہمارے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھو جو وہاں انسان تو کیا، جانوروں کے بھی بڑے بڑے حقوق ہیں۔ او بھائی حقوق کیسے نہ ہوں جب بیٹے کی جگہ کتے نے لے لی، بیٹی کی جگہ کتے نے لے لی، اولاد کی جگہ جانوروں نے لے لی، تو صادر حقوق تو بنیں گے۔ فطرت سے یہ تہذیب لڑنے جا رہی ہے اور لڑ رہی ہے، اور یہی زہریلے انجیکشن جو ہے وہ اسلامی تہذیب کے اندر بھی ان کے بھیجے ہوئے عناصر وہ لگا رہے ہیں،
عورتوں کے دماغوں میں، ان کی سوچ میں، ان کی سیرت اور کردار میں یہ سارا زہر گھول رہے ہیں۔ لیکن سلام ہے ان عورتوں کو، سلام ہے ان بیٹیوں کو، سلام ہے ان ماؤں کو، اور سلام ہے ان بیویوں کو جو اپنے اسلام اور دین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بیٹھے ہیں۔ اور یہ ظالم معاشرہ جب ان سے تقاضا کرتا ہے کہ اگر بیٹا ہو تو جنم دینا اور بیٹی ہو تو جنم نہ دینا، ان عورتوں کو، ان خواتین کو اور اسلام کی ان بیٹیوں کو سلام جو اس ظالم معاشرے کے طعنے برداشت کر کے بیٹیوں کو جنم دیتے۔ بعض عورتیں تو اس وجہ سے بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس بیٹے یا بیٹی کو ذبح نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا۔ معاشرہ کچھ بھی کہتا رہے، لیکن ان کی عظمت کو سلام، ان کی شان اور رفعت اور ان کی پاکیزہ، مطہر اور شفاف اور ستھری اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کی جو وفا ہے، اس وفا کو سلام۔ جو آدم علیہ السلام کی نسل، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ممتا برابر اس سے محبت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو، ان بیٹیوں کو، ان ماؤں کو، ان بیویوں کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کرے جو اپنے اسلام کے ساتھ جیتی ہیں اور اپنے اسلام کے ساتھ مرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔